أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، آیت نمبر 53 ہے اور 54 ہے، سورہ فرقان ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا بیان ہے، سائے کا بیان آپ نے سنا، رات دن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہواؤں کا بیان اور بارش کا بیان، پانی کا بیان۔ یہ اس آیت میں 53 نمبر آیت میں بھی پانی کا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے دو دریاؤں کو اس طرح ملایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے آدمی کو تسکین ملتی ہے، میٹھا پانی ہے، اور ایک نمکین ہے جو کہ سخت کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک رکاوٹ کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، دنیا ہم سب جانتے ہیں 3 حصے دنیا کے اندر سمندر ہے، بحر محیط، 25% صرف خشکی ہے، 75% سمندر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے 2 قسم کے دریا انسانوں کے لیے چلائے ہیں۔ یہ جو کڑوا سمندر ہے یہ بھی انسان ہی کی ضرورت کے لیے ہے، اس کی بات یہ 14ویں پارے میں بھی ہے، 22ویں پارے میں بھی ہے، اور جا بجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ 14ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سمندر کو تمہارا تابعدار بنائے ہیں، تم اس سے مچھلی کا تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، طریہ، تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم اس سے گہرائی میں جا کر کے موتیاں نکالتے ہو، اور قسم قسم کتنی ضرورت ہے سمندر سے لوگوں کی پوری ہو رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ سمندر کے کنارے جو آباد ہیں، جن کے معاش اور جن کا گزران صرف سمندر ہے، تو یہ ہم نے کیا، تمہارے تابعدار بنایا۔ پھر اس کے اندر ہم نے بڑے بڑے جہاز، کشتیاں چلائی، حالانکہ لوہے کا خاصہ یہ ہے جب پانی میں آتے تو لوہے کو ڈوب جانا چاہیے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو ڈبونے نہیں دیتے، اس کے پانی کو مواخر، پانی کو چیرتی ہوئی کشتیاں اور جہاز چلے جاتے ہیں، حالانکہ سمندر بہت گہرا ہے اور انتہائی درجے کا گہرا ہے، لیکن کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے تابعدار بنا دیا، اور تم اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو سمندر میں۔ امپورٹ ایکسپورٹ آپ دیکھیں، کتنی گاڑیاں آتی ہیں، بڑے بڑے ٹریلے آتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، وہ سمندر ہی کے راستے سے آتی ہیں، خشکی کا راستہ تو نہیں ہے، سمندر کا راستہ ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر کرو، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اسی طرح تو 2 قسم کے دریا ہیں، اس آیت کی پہ آ جاتے ہیں، 2 قسم کے دریا ہیں، 75% سمندر ہے، نمکین ہے، 25% جو خشکی ہے، وہاں دریاؤں کا، چشموں کا، پہاڑوں کا، میٹھی چیزوں کے دریاؤں کو اللہ نے جاری کیا، اس لیے کہ انسان کی ضرورت کڑوے پانی سے پوری نہیں ہو سکتی، نمکین پانی اس کے بدن کو بھی صاف نہیں کر سکتا، کپڑوں کو بھی صاف نہیں کر سکتا، پینے کے بھی کام نہیں ہے، تو میٹھا پانی اس کی ضرورت ہے، وہ اللہ پاک نے بارش کی صورت میں آسمان سے میٹھا پانی نازل فرمایا۔ اسی وجہ سے حدیث کی ایک دعا ہے پانی پینے کی، الحمدللہ الذی جعلہ لنا عذبا فراتا، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے اس پانی کو میٹھا بنایا اور اندر بہترین نگلنے والا بنایا، فرحت بخش، تسکین بخش بنایا، اٹکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا،
اے اللہ मेरे गुनाहों की वजह से आपने इसको कड़वा नहीं बनाया, आपने इसको नमकीन नहीं बनाया, आपने मेरे इस पानी को क्या बनाया, मीठा बनाया। ये पानी पीने की एक दुआ है। आम दुआएं भी हैं, ये भी एक दुआ है जिसमें मिठास का और खटास का और कड़वाहट का अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है। तो ये 75% जो समंदर है इसको कड़वा क्यों बनाया? इसलिए कि मीठे पानी का खासा ये है कि मीठा पानी सड़ जाता है, कुछ दिनों तक आप रखेंगे तो पानी सड़ जाता है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं, ये जितने भी बिल्डिंग वाले दोस्त हैं वो अपने इन टैंकियों को, अंडरग्राउंड हो या ऊपर वाली हो, हर 2 3 4 महीने में सफाई की तरतीब बनाए। इसको वैसे ही ना छोड़ा करें, इसमें काई जम जाती है। फिर कराची का जो वो नमी वाला मामला है, तो उसमें अपने इन बिल्डिंगों की, उसकी अंडरग्राउंड टैंक की और ऊपर टैंकियों की सफाई करें, ताकि जो है वो पानी, वो तो पानी आता जाता है, वो सड़ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके अंदर पूरा एक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो इसकी सफाई का इंतजाम रखें। मीठे पानी का खासा ये कि वो सड़ जाता है। तो अगर ये समंदर भी मीठा होता तो पूरी दुनिया में खुशी के रहने वाले इंसानों को जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने समंदर को कड़वा बनाया कि दुनिया भर की गलाजतें जितनी भी हैं वो सब समंदर में गिरती हैं। तो वो क्या हो जाती हैं, खुद अपने समंदर के अंदर जानवर रहते हैं। तो अगर ये मीठा होता तो उन जानवरों की भी बदबू होती और इंसानों की गंदगियों की बदबू भी होती, तो रहना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने उसको इतना कड़वा बनाया, इतना नमकीन बनाया कि उसमें जिस किस्म की बड़ी से बड़ी गंदगी आ जाए वो सब उसमें जल जाती है, भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, दफन हो जाती है, और बदबू उसकी नहीं आती, बदबू उसकी नहीं आती। ये अल्लाह पाक फरमाते, ये 2 दरिया मैंने बनाए, कड़वा दरिया भी तुम्हारे लिए बनाया, नमकीन दरिया भी, और मीठे दरिया भी तुम्हारे लिए बनाए। और फिर बाज इलाके ऐसे हैं, ये बांग्लादेश में चाटगाम है, यहाँ पर भी हमारे मुल्क में अटक है, यहाँ पर भी बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर नमकीन और मीठा दोनों दरियाओं को अल्लाह ने साथ चलाया। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसमें सूरह रहमान में मरज, मरज कहते हैं खुला छोड़ देना, आजाद छोड़ देने को कहते हैं मरज। और मरज जो है वो अरबी में चरागाह को भी कहते हैं, जिसमें जानवर आजाद फिरते हैं, खुले फिरते हैं। यहाँ तर्जुमा है, हमने 2 दरियाओं को मिला के चलाया, आजाद छोड़ दिया दोनों दरियाओं को। और दोनों, ये मीठा दरिया है, ये कड़वा दरिया है, ये साथ साथ चलते हैं, अटक में भी है, बांग्लादेश में चाटगाम के इलाके में भी है, ये साथ साथ चलते हैं। और ये वाला पानी मीठा ये इसमें मिक्स नहीं होता और ये कड़वा इसमें मिक्स नहीं होता। अल्लाह पाक फरमाते हैं बैनहुमा बरज़खुन, मैंने इसके बीच में खुद आड़ बना दी है, ला यबग़ियान, ये सरकशी नहीं करते, ये यहां नहीं जाते, ये यहां नहीं जाता। तो फरमाया ये मैंने किया है, इसलिए ये पानी का खासा क्या है, मिल जाना, आपस में खल्त मल्त हो जाना, पानी एक दूसरे में मिल जाता है। पानी की सयाल मादा ऐसा है कि दोनों में मिक्स हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने इसको मिलने नहीं दिया और मैंने इसको यूं चलाया है, मेरी कुदरत है ये, और मैं करने वाला हूं। बैनहुमा बरज़खुन, हमने बीच में, बरज़ख कहते हैं आड़ को, एक आड़ ऐसी कर दी है जो ये वाला यहां नहीं जा सकता, ये वाला यहां, और फिर दोनों पानी साथ चल रहे हैं। एक में तुगयानी है, कड़वे पानी में लहरें हैं और जनाब एक हलचल है उसके अंदर, ये नमकीन पानी का खासा है। और जो ठंडा, जो मीठा पानी है वो सुकून के साथ चल रहा है, आराम के साथ चल रहा है। तो उसमें तुगयानी और तेजी हमने पैदा की है और इसमें ठंडक और सुकून हमने पैदा किया। तो वो वाली तेजी यहां नहीं आ रही, यहां नरमी वहां नहीं जा रही, ये मेरी कुदरत है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इसका यकीन नसीब फरमाए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मैंने किया, एक को मैंने बहुत मीठा बनाया और एक को मैंने कड़वा बनाया, लेकिन उस कड़वे में भी हिकमत है जो मैंने थोड़ी सी आपकी खिदमत में बयान की। 14वें पारे की आयत भी आपको पढ़ के इसलिए सुनाई कि कड़वे पानी में क्या हिकमत है हमारे रब ने रखी है। और अगली आयत, आखिरी आयत, अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने पानी के कतरों से इंसानों को पैदा किया है,
پھر ہم نے اس میں رشتوں کو بنایا ہے. کچھ رشتے نسب کے رشتے ہیں، ولادت کے رشتے. ولادت کے رشتے یعنی میری ماں ہے، میرے باپ ہے، میری دادی ہے، میرا دادا ہے، میری نانی ہے، ننیال، ددیال، چچا، تایا، یہ ددیال کی طرف آ جاتے ہیں، پھوپھیاں ددیال کی طرف، اور ماموں خالائیں یہ ننیال کی طرف. اور ان سب کو جمع کرنے والی ہماری دادی ہیں، ہماری نانی ہیں. پھر نیچے ایک سلسلہ اللہ جل جلالہ نے چلایا، فرمایا یہ میں نے یہ رشتے بنائے ہیں. اور ایک اور رشتہ ہم نے بنایا ہے جس کو ہم سسرالی رشتہ کہتے ہیں. صاد ہا را، سسرال کو کہتے ہیں. یہ سسرال ہے جی ہمارا، یعنی بیوی کی طرف سے جو آدمی کے رشتہ دار بنتے ہیں، بیوی کے جو بھائی بنتے ہیں، اور بیوی کی جو والدہ بنتی ہے. اور بیوی کسی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. چاہے بیوی اس دنیا سے چلی گئی، سالی اس بیوی کی موجودگی میں تو حرام ہے، اس لیے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں حرام ہے. لیکن جب بیوی مر جاتی ہے تو سالی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس سے نکاح حلال ہو جاتا ہے. لیکن ساس سے کسی صورت میں نکاح کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. تو ساس کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ حرمت معبدہ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے. تو اللہ جل جلالہ نے اس رشتے کو بطور نعمت کے بیان کیا ہے کہ یہ جو سسرال ہے، ایک عورت کے ساتھ شادی کی وجہ سے دیکھو ایک اور خاندان تمہارا ہو گیا. اس کی ماں تمہاری ساس ہو گئی، تمہاری محرم ہو گئی. اور اس کی جو بیٹیاں ہیں تمہاری اس بیوی کی وجہ سے تمہاری سالیاں ہو گئی. تمہاری بیوی کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے نکاح، لیکن پردہ ان سے بھی لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ جی بیوی آ گئی تو اب تمہارے یہ محرم بن گئی، ان کے ساتھ سفر بھی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ گپے بھی لگ رہے ہیں. نکاح تو حرام ہے لیکن پردے کا حکم اپنی جگہ پہ. پردے کا حکم تو ساس بھی مطلب حرام تو ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اگر ساس جوان ہے تو حضرات منع کرتے ہیں ساس کے ساتھ بھی تنہائی سفر کرنا اور بیٹھنا، اس کو منع کیا جاتا ہے تاکہ شیطان حملہ آور نہ ہو. تو یہ ایک رشتہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے بیوی کی برکت سے تمہیں دیا ہے. لیکن رشتوں کے اندر توازن برقرار رکھنا یہ مومن کا خاصہ ہے. بعض قوموں کے اندر وہ سسرال کو بالکل کسی کھاتے میں نہیں لاتے، یعنی بالکل نہیں دیکھتے، نہ ساس کو دیکھتے ہیں نہ ان کے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں. بس انہوں نے بیٹی دے دی، بس ہمارا ان پر احسان ہے کہ جی ہم نے ان کی بیٹی دی، ان کا کیا احسان ہے. تو بالکل کھاتے میں نہیں لاتے. اور بعض لوگ ایسے ہیں بعض قوموں میں کہ وہ اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی آ گئی تو بس ان کے ہو گئے. اب جی اپنی ماں بھی گئی، اپنا باپ بھی گیا، اور بس ہمیں تو انہوں نے بیٹی دے دی، اب ہم ان کے ہو گئے. انہی کی ساری ضروریات پوری کرنا. جو اپنی سگی ماں تھی جس نے اس کا جو ہے نا پخانہ پیشاب دھویا ہے، اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے. دونوں طرف توازن رکھنا ہے. اور یہ شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے کہ آپ نے ان تمام رشتوں کو نبھایا ہے اور رشتوں کا خیال رکھا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جب حضور کے نکاح میں آئی تو ان کی قوم قید تھی. تو لوگوں نے کہا کہ عجیب لوگ ہو تم لوگ، حضور نے ایک جگہ شادی کر لی، تم لوگوں نے ان کے رشتہ داروں کو قید کیا ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں، حضرت جویریہ فرماتی ہے کہ میں بہت خوش قسمت تھی، میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی اور میری وجہ سے اللہ پاک نے صحابہ کے دل میں ڈالا کہ حضور کا سسرال ہے یہ. تو سب نے اپنے اپنے قیدیوں کو، میرے خاندان کے لوگوں کو سسرالی رشتے کی بنیاد پر آزاد کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف آپ کی نظر. حضرت خدیجہ کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی، مدینہ منورہ میں اپنی اس بیوی کا کیسے خیال رکھتے تھے کہ بکری ذبح ہوتی تھی اور اس کے ٹکڑے کرتے تھے، اور خدیجہ کی سہیلیوں کو جو اس کی عمر کی تھی، حضرت خدیجہ حضور سے 15 سال بڑی تھی، تو حضرت خدیجہ کی وہ سہیلیاں جو مکہ میں ان کے ساتھ ہوتی تھی ان کو گوشت بھیجا جاتا تھا کہ یہ میری بیوی کی کیا ہے، میری بیوی کی دوست تھی، میری بیوی کے تعلق والی تھی.
اس لیے میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح رشتوں میں توازن رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہماری طرح کہ بس سسرال کی طرف ہو گئے ماں باپ کو چھوڑ دیا، یا ماں باپ کی طرف ہو گئے سسرال کو چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو۔ توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ان رشتوں کو نبھانا ہے۔ یہاں اس نعمت کا ذکر ہے کہ تمہیں پانی کے قطرے سے، منی کے نطفے سے اللہ جل جلالہ نے بنایا، پھر تمہیں ماں باپ دیے، پھر تمہیں چچا تایا، ننیال ددیال یہ رشتے دیے، اور پھر اللہ نے تمہیں سسرالی رشتے سے نوازا۔ اللہ پاک نے سسرال تمہیں دیا۔ تمہارے رب ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھا کیسے رشتوں کو تمہارے رب نے بنایا۔ اب تمہارے ذمے ہے ان رشتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ تمہارے ذمے ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا کہ ایک میٹھا ہے، فرحت بخش ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے، اجاج، اجاج سخت کڑوا ہے۔ ہاں، نمکین بھی ہے اور کڑواہٹ بھی ہے اس کے اندر۔ ان دونوں کے درمیان ایسی آڑ اور رکاوٹ حائل کر دی ہے کہ جو ایک دوسرے کو وہ عبور نہیں کر سکتے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔